یہ عبداللہ بن عباس صحابی ہیں، کم عمر صحابی تھے لیکن بہت ہی زیادہ علم والے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہت عزت کرتے تھے ان کے علم کی وجہ سے۔ تو امام راضی جو اپنی تفسیر میں لائے ہیں وہ انہی کا قول لائے ہیں، عبداللہ بن عباس کا، کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ سجدہ جو تھا یہ اللہ کو ہوا تھا، مسجود اللہ ہے۔ کتنی کلیئر بات ہے۔ امام بخاری اسی انداز سے لائے ہیں، وہ خوابوں کی تعبیر کا باب لائے ہیں اور اس میں سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے، جو بنیاد ہے ان سب کے سجدہ تعظیمی والوں کی۔ سجدہ تنظیمی کہو یا سجدہ تعظیمی کہو ایک ہی بات ہے، کیونکہ تنظیمی سجدہ زیادہ بہتر ہے، جو کہ یہ تنظیم نے مانا ہے، یہ قرآن و حدیث کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ محمد حنیف نے سجدہ تنظیمی بنایا اور اس کو نظم کے ڈنڈے سے منوایا، تو اس تنظیم کا یہ عقیدہ ہے، قرآن و حدیث کا عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء اللہ کو سجدہ کرتے تھے، جب بھی کوئی نشانی سامنے آئے تو خصوصیت کے ساتھ بے اختیار یعنی سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت پڑھو، قرآن کے اوپر تمہیں کیوں یقین نہیں ہے؟ سارے نبیوں کی سنت بیان ہوئی ہے وہاں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانی آتی تھی تو یہ سجدہ ریز ہو جاتی تھی اللہ کے سامنے۔ اس میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھی ہے، ان کے آگے اولاد میں سے جو نبی یعنی یوسف علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء کا ذکر ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا اقتدار کے اوپر پہنچنا، ان کو نبوت ملنا، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ جو اللہ نے بات کہی وہ بالکل سچی ثابت ہو گئی، تو یہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کو جب یہاں سے نکالا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ عنقریب آپ یہاں فاتح کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ معاملہ ایمان کا اور بات ہے، مومنوں نے یقین کر لیا، لیکن جب نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے بن کر آئے ہیں تو یہ گویا اللہ کی نشانی ہوگی کہ اللہ نے جو بات کہی تھی اس وقت وہم و گمان میں بھی نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ غیر محسوس طریقے سے حالات واقعات کے اوپر قدرت رکھتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ کوئی چیز اس کے منصوبے کو جو ہے وہ روک نہیں سکتی ہے، تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانی، نبی علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں اور گویا جھکے جا رہے ہیں، اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ تو یہی انداز انبیاء کا ہوتا ہے۔ یہاں محمد حنیف صاحب کو بڑی شدید ٹھوکر لگی ہے اور پھر ماحول ایسا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ یہ انہوں نے ضد اور انا کا مسئلہ بنا دیا، کیونکہ یعقوب علی نے وہ پہلے لے لیا ڈاکٹر صاحب کی وہ تفسیر، اب محمد حنیف کیا کریں؟ اب سوائے مخالفت کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کے لیے ان کو اتنے جھوٹ بولنے پڑے، اتنے قرآن کی آیات کو توڑنا مروڑنا پڑا۔ تو یہ اصل میں جب انسان ضد پر آ جاتا ہے، بعد میں صلح حدیبیہ کے معاملے پر یعقوب علی نے بھی وہی انداز اختیار کیا، ایک دفعہ کہہ دو دیا کہ یہ جناب ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کچھ روایتوں کے اندر آ گیا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے خود لکھ دیا تو پھر یہ معجزہ ہے، چونکہ خود تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اب حضرت صاحب مجبور تھے اپنی اس فطرت، سب نے یہی کیا، یقین کیجئے یہ جو گروپ بن گئے انہوں نے یہی کیا ہے، معراج الدین نے یہی کیا ہے، ویڈیو کے معاملے میں کمال خان نے، آطف زرین نے، تو سب کا معاملہ ایک ہی جیسا ہے۔ بہرحال ہم اپنا کام کرتے رہیں گے بھائی، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا کون جیتا کون ہار گیا، کس نے کیا پایا کیا کھویا۔ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بالکل ان کے ساتھ نہیں الجھنا ہے۔ دین کی دعوت، توحید، رد شرک، کفر بالطاغوت، اس کے اوپر فوکس رکھو میرے بھائیو۔ جو یہ کام کر رہا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، بس جہاں بھی ہے جدھر بھی ہے، اور جو دوسرے مسائل چھیڑتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، بس اس کو چھوڑ دو اس کے حال کے اوپر، وہ اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہمیں تو کنسٹرکٹیو کام کرنے کے لیے بہت تھوڑا ٹائم ہے، اور ان کو پتہ نہیں ڈسٹرکٹیو کام کرنے کے لیے ان کے پاس کہاں سے ٹائم آ جاتا ہے۔ بس واٹس ایپ پر لگے رہتے ہیں، کوئی دین کا کام صحیح معنوں میں نہیں کرتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں کیا ہے۔ نام لیتے ہیں ان کا، یوزر ہیں یہ سارے، سب زیادہ یہ یوزر ہے نام ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن اس کے بعد ان کی بات نہیں مانتے ہیں، اپنی چلاتے ہیں، اس وجہ سے یہ گروپوں کے اندر بھی بٹے ہیں اور ان کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں۔